बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पश्तो का एक मक़ूला है कि गलबेल रापासी और कुज़े तवई पता की दुसुरी दी, यानी चांद उठ के कुज़े को ताना जाता है कि वो देखो तुम्हारे जिस्म में तो दो सुराख हैं। तो हमारे इमरान ख़ान साहब का भी अल्हम्दुलिल्लाह मामला कुछ ऐसा ही है। जिस मामले में भी आप देखें तो ख़ुद उनके यहाँ अगर बैगेज जितना ज़्यादा हो तो वो अपने से वो तवज्जो दूसरे की तरफ डाइवर्ट कर लेता है। अब मसलन मेरा तो ये उसूल है कि ये इस बुनियाद पे बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक ज़ातियात पे, दूसरा मज़हब को किसी के ख़िलाफ़ टूल के तौर पर इस्तेमाल करने के, और तीसरा ये फतवाबाजी का कि फ़लाँ का एजेंट है, फ़लाँ का एजेंट है, फ़लाँ का एजेंट है। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि इमरान ख़ान साहब ख़ुद उठ के अब मज़हब को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि इधर से गाना बजाना गर्म होता है और उधर से वो आके कह देते हैं सूरी साहब उनको कि जी ज़रा मज़हबी टच दे दीजिए। तो अब तो ये हर एक पे वाज़े हो गया है कि न रियासत मदीना का क़याम उनका मकसद था, या शायद था भी, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। लेकिन रियासत मदीना मुख्तसर अल्फाज में क्या था, वो मिसाली रिजाल कार थे, वो मिसाली इंसान थे जिनको असहाबी का नजूम करार दिया गया था कि वो सितारों की मानंद थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में इंसानों की एक ऐसी टीम बना दी कि जो आला अखलाक का नमूना थे, जो आला किरदार का नमूना थे, और जिन जैसे किरदार के हामिल लोग दुनिया में उनके बाद कभी भी पैदा नहीं हो सकते। और उनके बारे में कुरान ने ये कह दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। तो उन लोगों के, उन फ़रिश्ता सिफ़त इंसानों के मजमूए से जो निज़ाम बना उसको रियासत मदीना कहते हैं। अब आप और मैं, हम सब जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने जो टीम बनाई है, शहबाज गिल की सूरत में, चौहान की सूरत में, फवाद चौधरी की सूरत में, उसको आप गालम गलूच ब्रिगेड का नाम तो दे सकते हैं। तो उस तनाजुर में जब हम देखते हैं तो हमें पता है, यानी हम ये राय देने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो मज़हब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब फिर कासिम सूरी साहब का आप देख लीजिए कि ट्रिब्यूनल ये करार दे चुका है कि वो फ्रॉड कर चुका है, धांधली कर चुका है, 50,000 से ज़्यादा बोगस वोट अपने हक़ में डाल चुका है। और वो अगर आके स्टेज पे उन्हें कहते हैं कि जी मज़हबी टच दे दे, मज़हबी टच दे दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या है। अब इसी तरह आप देखें कि इमरान ख़ान साहब का गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ एक रिलेशन रहा है। आज भी उनकी औलाद वो गोल्डस्मिथ के ख़ानदान में रह रही है। और फिर ये भी सब लोग जानते हैं कि गोल्डस्मिथ क्या है, और फिर यहाँ तक कि पाकिस्तानी नौजवान सादिक ख़ान और ज़ेक गोल्डस्मिथ का मुकाबला था लंदन के मेयर के लिए। तो इमरान ख़ान साहब ज़ेक गोल्डस्मिथ के कैंपेन के लिए गए थे वहाँ पे, और ऐसे बैनर्स तले भी उन्होंने उनके हक़ में ख़िताब किए जिनके पीछे बैनर लगे होते थे कि फ्रेंड्स ऑफ इज़राइल। और फिर हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका, वैसे तो जो भी हुकूमतें होती हैं वो इज़राइल की सरपरस्त होती हैं और इज़राइल की सपोर्टर होती हैं, और इज़राइल की लाबी अमेरिका में बहुत मजबूत है। लेकिन जो बंदा खुल के इज़राइल की हिमायत में मुहिम चला रहा था वो डोनाल्ड ट्रंप थे, जिनके दौर में यरूशलेम की हैसियत उसी तरह बदल दी गई जिस तरह के मकबूजा कश्मीर की इमरान ख़ान साहब के दौर में बदल दी गई। और फिर उनके दामाद
جو تھے جیرڈ کشنر، وہ اسرائیل کے سب سے بڑے وکیل تھے اور ان کے حق میں پورے عرب دنیا میں بھی کیمپین چلا رہے تھے اور باقی جگہوں پہ بھی چلا رہے تھے۔ تو وہ کشنر عمران خان کے انتہائی قریب آ گئے تھے اور یہاں پہ زلفی بخاری کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ کنٹیکٹ پرسن ان کے بن گئے تھے اور انہوں نے ان کو واٹس ایپ نمبر دے دیا تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں ایک طیارے کے اسرائیل جانے کی خبریں بھی آئی تھی، اسی طرح مختلف افواہیں اور بھی اڑی تھی اس وقت۔ لیکن ہم نے کبھی بھی نہ تو عمران خان صاحب کی یہ الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں یا وہ اسرائیلی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جن کے بچے گولڈ سمتھ کے گھر میں بیٹھے ہوں، اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ وہ کسی اور پہ یہ الزام لگا دیں کہ جی وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ ایک امریکی این جی او ہے اور وہ این جی او جو امریکہ بیسڈ، امریکہ کی شہریت رکھنے والے پاکستانی ہیں، ان کا ایک ڈیلیگیشن انہوں نے بنایا تھا اور پہلے وہ دبئی گئے اور دبئی سے پھر وہ گروپ گیا اسرائیل، اور اس میں ایک احمد قریشی بھی تھے۔ احمد قریشی جنرل پرویز مشرف کے دور میں پی ٹی وی کے باقاعدہ ملازم تھے اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں پی ٹی وی سے پروگرام شروع کیا اور ان کے دور میں وہ پروگرام کرتے رہے، لیکن وہ عربی جانتے ہیں اور ان کے والد مڈل ایسٹ میں ڈپلومیٹ رہے تھے، تو اس لیے ان کی دلچسپیوں کا زیادہ تر مرکز اور محور وہ مڈل ایسٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس گروپ میں شامل تھے۔ اب عمران خان صاحب یہ کڑی جوڑ کے کہ وہ پی ٹی وی کے ملازم ہیں تو اس لیے یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کوششوں کا حصہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد قریشی صاحب، میں ایک تو پہلی بات یہ نہیں شک کر سکتا ان کے بارے میں کہ وہ کوئی اس طرح کے مشن پہ وہاں گئے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور کسی کے تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی باتیں اسی طرح بڑی بڑی ڈیلیگیشن میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات، ان کو پی ٹی وی میں یا تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے رکھا تھا اور یا پھر ان کا پروگرام شروع کروایا تھا عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں۔ تو اگر پی ٹی وی، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت وہ پی ٹی وی کے مستقل امپلائی نہیں تھے بلکہ وہ صرف پی ٹی وی سے پروگرام کر رہے تھے کنٹریکٹ پہ، لیکن پی ٹی وی کے ایک امپلائی کے وزٹ کو حکومت سے منسوخ کرنا اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا، تو اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر تو اس کے ذمہ دار بھی عمران خان بنتے ہیں، کیونکہ پی ٹی وی میں ان کا پروگرام نہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے شروع کروایا تھا، نہ نون لیگ کی حکومت نے شروع کروایا تھا، بلکہ وہ عمران خان صاحب نے شروع کروایا تھا۔ اور پھر یہ عجیب قسم کی بچگانہ باتیں ہیں، مثلاً جو اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یا نہ کرنے کی یا رابطوں کی کوئی بات کی جائے گی تو کیا وہ کسی ٹی وی اینکر کے ذریعے کی جائے گی؟ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جن سے انٹیلیجنس کے سطح پہ رابطے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے اعلیٰ سطح پہ انٹیلیجنس کی سطح پہ رابطے ہوتے ہیں۔ یا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں خورشید قصوری صاحب نے ملاقات کی تھی ترکی کی حکومت کی میڈیشن سے، ترکی میں اسرائیل کے وزیر خارجہ سے۔ تو خورشید قصوری صاحب اس وقت کس پارٹی میں ہیں؟ وہ پی ٹی آئی میں ہیں۔ تو جس بندے نے اس سلسلے میں آن دا ریکارڈ اسرائیل کے کسی اس سے ملاقات کی ہے، وہ اچھے شریف آدمی ہیں، لیکن ان کا آخری تعلق پی ٹی آئی میں تھا۔ احمد قریشی کو پہلے تو میں ایک محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں اور مجھے قطعاً یہ بدگمانی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس مشن پہ گئے تھے۔ ایک
انڈیپینڈنٹ حیثیت میں وہ اس این جی او کے ساتھ گئے تھے، اور سعودیہ میری معلومات کے مطابق یو اے ای سے ان کو پرمٹ جاری ہوئے تھے۔ لیکن اگر اس بنیاد پہ آپ موجودہ اتحادی حکومت کو مجرم قرار دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے کیونکہ پی ٹی وی سے پروگرام کرنے والا ایک ایکڑ ادھر گیا ہے، تو پھر وہ بھی عمران خان صاحب ذمہ دار قرار پاتے ہیں۔ اور پھر اگر اسرائیل کی حمایتیوں کے ساتھ ربط ضبط کا معاملہ ہو، میرے خیال میں کوئی پاکستانی لیڈر یہ جرت اور ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی پاکستانی نژاد برطانوی کے مقابلے میں جا کے جیک گولڈ سمتھ اور ان کی حمایت کرے۔ اچھا، ابھی جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو جیک گولڈ سمتھ نے ان کی حمایت میں ٹویٹ دیے، اور انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ اب وہی بندہ اٹھ کے ریاست پاکستان کے بارے میں اور موجودہ حکومت کے بارے میں یہ الزام لگا رہا ہے کہ جی وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ایک این جی او کے تحت امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا اور احمد قریشی کا اس وفد میں شامل ہونا۔ اب یہ صورتحال ہے، جو حکومت پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے وہ آج بھی وہی ہے اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں، اور جو افواج پاکستان ہیں ظاہری بات ہے کہ ان کی پالیسی بھی ابھی تک سٹیٹڈ وہی ہے جو کہ پہلے سے تھی۔ اگر اس سلسلے میں کوئی رابطے کرنے ہوئے تو وہ یا تو وزراء اعظم کی سطح پہ ہوں گے یا پھر اس سطح پہ ہوں گے جس سطح پہ کہ خورشید محمود قصوری صاحب اور وہ ملے تھے، یا پھر میکسیمم یہ ہے کہ فوجی قیادت کی سطح پہ ہوں گے، لیکن ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا کمال دیکھ لیجئے کہ وہ الٹا اٹھ کے موجودہ سیٹ اپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں تو موجودہ سیٹ اپ کا اسرائیل سے متعلق اور فلسطین سے متعلق وہی پالیسی ہے جو ابھی تک چلی آ رہی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اور نہ زرداری صاحب اور نہ نواز شریف صاحب اتنے عقل سے عاری ہوں گے کہ وہ اس موقع پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے بھی۔